الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج سے پہلے جتنے بھی امتیں گزر چکی ہیں ان سب کے اندر مشترکہ طور پر تو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن سب کے علیحدہ علیحدہ گناہ تھے۔ مثال کے طور پر قوم عاد کے اندر تکبر زیادہ تھا، قوم شعیب کے اندر ناپ تول میں کمی کی بیماری تھی، قوم لوط کے اندر لواطت کی بیماری تھی۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر سرداری کا زیادہ نشہ تھا، شعر و شاعری کا نشہ زیادہ تھا، اور جتنی بھی مثلاً قومیں ہیں، قوم عاد اور سمود ہے، ان کے اندر طاقت بہت زیادہ تھی اور اس کے اوپر وہ مگن ہو گئے، مغرور ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق کو اور نبی کی رسالت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اب ان کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب مشترکہ طور پر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ قتل ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، رشوت خوری ہے، ظلم ہے، جادو ہے، شراب نوشی ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، یہ اس امت کے اندر بھی مشترکہ طور پر پائے جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں آتے ہیں، کسی جگہ کمی زیادتی ہوگی بس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو لواطت کی وجہ سے، قوم عاد کو طاقت کی تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، فرعون کو تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور قوم شعیب کو بھی ہلاک کر دیا۔ یعنی وہ ایک جرم تھا ان کے اندر مشترکہ طور پر جس کی وجہ سے ہلاکت ہوئی، اور فرعون کے اندر ظلم کا مادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور غرق کیا۔ جگہ جگہ یہ ذکر قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے۔ تو اب آسمانی عذاب تو اس پر نہیں آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ دعائیں فرماتے رہے کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ پھر یہ بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ آسمان سے اس پر عذاب نہ نازل کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان جرائم کی وجہ سے ہمیں دنیا میں سزا نہیں ملے گی، سزا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا عذاب اور وبال اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اپنے ہاتھوں میں کس طرح ہے؟ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہ، وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم خوب ٹیپ ٹاپ زیب و زینت عطا کرتے ہیں، یعنی مال و دولت عطا کرتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں بجائے شکر کرنے کے، اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنے کے۔ فحق علیہ القول، تو اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، تو ہم مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تدمیر ویسے ہلاکت کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال ہیں، لیکن دمرنا تدمیرا کا مطلب ہے کارپیٹ آپریشن کرتے ہیں، مکمل طور پر ستیہ ناس کر دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں کیا تنبیہ کر رہا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اس لیے ہمارے اندر جتنے بھی جرائم ہیں، مال و دولت کا نشہ ہے، زنا اور قتل کا ہے، جادو کا نشہ ہے، یہ سب وہ مشترکہ گناہ ہیں جو پچھلی امتوں میں انفرادی طور پر پائے جا رہے تھے، اس امت کے اندر اجتماعی طور پر پائے جا رہے ہیں۔ تو عذابھا بایدیھا، آسمان سے عذاب نہیں آئے گا، عذاب ان کے اپنے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اور اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر اگر آسمان سے کوئی آفت آ جائے، زلزلہ، طوفان وغیرہ، یا کوئی بیماری طاعون کی طرح پھیل جائے، تو کیا اس میں گناہ گار لوگ ہی مریں گے یا نیکوکار بھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو نیکوکار اور گناہ گار سبھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، لیکن مرنے کے بعد نیکوکاروں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ تو اس
حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اسی طرح دنیا کے اندر آفات اور بلیات، مسائل اور آزمائش، بے چینی، بیماریاں، یہ سب چیزیں آتی رہیں گی۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب بھی دینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، آپ گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا 80 مرتبہ استغفار کر کے استغفر اللہ یہ کر کے سویا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون اس چیز کا اہتمام کرتا ہے؟ کون اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں؟ کون گناہوں کو اور نافرمانیوں کو چھوڑتے ہیں؟ کون ظلم کو چھوڑتے ہیں؟ کون زنا کو، قتل کو، سود کو، رشوت کو چھوڑتے ہیں اللہ کی محبت میں آ کر؟ پھر پتہ بھی نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے۔ پہلے تو پتہ چلتا تھا، اب بالکل بھی موت موقع نہیں دیتی۔ سننے میں آتا ہے رات کو سویا مر گیا، اسپتال میں داخل ہوا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا۔ بس یہی زندگی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو پچھلی امتوں کے اندر انفرادی طور پر تھے اور ہمارے ہاں اجتماعی طور پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔